ایک خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا بنے گا کیا، کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھ لینا۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے، ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہے، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تو جائے تو نے بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسے ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوند کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اس سے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہ سکتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کرو۔ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں، اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو یہ تاثر مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دیا اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں میرا بیٹا تو گھر میں بہت کنٹرول رکھتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو گھر میں بہت کنٹرول ہے۔ یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کے نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے، لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس نصیحت کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دو گے بیوی برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت جو دونوں کی علیحدگی میں ملتا ہے
اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھانا ہے، لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ بیوی بلا شبہ صنف نازک ہے، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، ناز اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے، ذرا سی خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاوند کو اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے پیار کی خاطر اپنا وہ گھر جہاں ناز و نعمت، پیار و محبت سے پروان چڑھی ہے، اسے خیر بات کہہ کر سسرالی گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کے ہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لے تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں بھری ہوگی۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کر لیجئے گا۔